بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صرف و نحو آسان کورس سبق نمبر 21 ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ واحد، تثنیہ اور جمع کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، ہر زبان میں واحد اور جمع ہوتے ہیں۔ جیسے آنکھ واحد ہے اور اس کی جمع آنکھیں ہیں اردو میں، اور آنکھ کو فارسی میں چشم کہتے ہیں اور فارسی میں اس کی جمع ہے چشمان، اور انگریزی میں آنکھ کو آئی کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے آئیز۔ عربی میں آنکھ کو عینن کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے عیون۔ لیکن عربی میں ایک چیز کا اور اضافہ ہے جس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ عینن ایک آنکھ، عینانی دو آنکھیں، اور اعین دو سے زیادہ آنکھیں۔ ٹھیک ہے، پھر عربی میں جو جمع ہے اس کے اندر دو مزید درجے ہیں۔ 3 سے لے کر 10 تک کی آنکھوں کو اعین کہتے ہیں اور 10 سے زیادہ آنکھوں کو عیون کہتے ہیں۔ تو اس فرق کے اعتبار سے اس جمع کا نام عربی میں جمع قلت اور جمع کثرت ہے۔ تو اب واحد اور جمع کے الفاظ کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ایک ایک لفظ میں غور کرتے جائیں کہ کتاب واحد ہے، کتب جمع ہے، رسول واحد ہے، رسل جمع ہے، عالم واحد ہے، علماء جمع ہے، کریم واحد ہے، کرام جمع ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ تثنیہ ایک ایسی چیز ہے عربی میں جو ہم کسی بھی لفظ کی بنا سکتے ہیں۔ تثنیہ بنانے کے لیے واحد کے آخر میں الف نون یا نون کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ نون جو ہوتا ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ کتابن ایک کتاب، کتابانی دو کتابیں، کتابینی دو کتابیں۔ اب کتابانی اور کتابینی میں کیا فرق ہے؟ ترجمے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، البتہ جب ہم کو مرفوع رکھنا ہوگا لفظ کو تو ہم کتابانی کہیں گے، اور حالت نسبی اور جری میں کتابینی کہیں گے۔ اب مرفوع اور منصوب اور مجرور یا حالت رفعی، حالت نسبی، حالت جری کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے سبق میں تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ پھر لفظ اگر واحد ہے تو اس کی جمع کیسے بنتی ہے؟ تو جمع کے اعتبار سے دو تقسیمیں ہیں عربی میں۔ ایک تقسیم لفظ کے اعتبار سے ہے کہ کسی واحد کو اس کا وزن خراب کیے بغیر محض کچھ حروف کا اضافہ کر کے جمع بنا لی جائے تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں، کیونکہ اس میں واحد کا وزن سالم رہتا ہے، سلامت رہتا ہے۔ کیسے؟ جیسے مسلمن ایک مسلمان کو کہتے ہیں، اس کے آخر میں واو نون کا اضافہ کریں تو یہ بنے گا مسلمون، یا نون کا اضافہ کریں تو یہ بنے گا مسلمین، یا الف اور تا کا اضافہ کریں تو یہ بنے گا مسلماتن۔ مسلمون اور مسلمین یہ جمع مذکر ہیں، یعنی کئی سارے مسلمان مرد، اور مسلماتن یہ جمع مؤنث ہے، یعنی کئی ساری مسلمان عورتیں۔ تو یہ مسلم واحد کا وزن برقرار رکھتے ہوئے ہم نے اس کے آخر میں واو نون یا الف اور تا کا اضافہ کر کے جمع سالم بنا لی، تو اس کو کہتے ہیں جمع سالم۔ اس کے مقابلے میں وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹنے کو عربی میں کسر کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس جمع کا نام انہوں نے رکھا ہے جمع مکسر، یعنی وہ جمع جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اس کے علاوہ تمام جمع ہیں، یعنی جتنی بھی جموع ہیں ایک واحد کی جو جمع اگر سالم نہیں ہے تو وہ پھر جمع مکسر ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کتاب کی جمع کتب، رسول کی جمع رسل۔ اب جمع کی دوسری تقسیم کون سی ہے؟ تعداد کے اعتبار سے اگر 3 سے لے کر 10 تک کی تعداد مراد ہو تو اس کو جمع قلت کہتے ہیں، اور 10 سے زیادہ کی تعداد مراد ہو تو اس کو جمع کثرت کہتے ہیں۔ جمع قلت کے عربی زبان میں کل 6 وزن ہیں: افعال، افعل، افعلہ اور فعلہ۔ افعال جیسے اقوال، افعال، اعمال۔ افعل جیسے رجل کی جمع ارجل، عین کی جمع اعین، بحر کی جمع ابحر۔ افعلہ جیسے لسان کی جمع السنہ، مثال کی جمع امثلہ، مکان کی جمع امکنہ، اور فعلۃ جیسے غلام کی جمع غلمۃ۔ یہ 4 وزن ہو گئے، اور 2 وزن کون سے ہیں؟ مسلمون اور مسلمات، یعنی جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم الف لام کے بغیر۔ اگر جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم پر الف لام آ جائے تو پھر وہ جمع
कसरत बन जाती है, जमा किल्लत नहीं रहती। ठीक है, तो इस सबक में हमने वाहिद, तस्निया और जमा को पढ़ लिया तफसील के साथ। वाहिद हमको पढ़ने के साथ साथ, किताबों का मुताला करने के साथ साथ और अपना मुशाहिदा और मुताला बढ़ाने के साथ साथ पता चलेंगे वाहिद के किस लफ्ज़ को अरबी में क्या कहते हैं, वही उसका वाहिद है। तस्निया हम किसी भी लफ्ज़ की बना सकते हैं, अलिफ नून और या नून का इजाफा करके, नून के नीचे ज़ेर आएगी। ठीक है, और जमा को बनाने के लिए जमा सालिम हम बना सकते हैं किसी भी लफ्ज़ की। जमा और जमा मुकस्सर जो है वो हमको लुगात में से और किताबों से और कुरान और हदीस से पता चलती रहेंगी। जमा किल्लत के 6 वज़न हैं जो कि हमने पढ़ लिए। अलबत्ता किसी भी लफ्ज़ की हम ये 6 वज़न पर जमा नहीं बना सकते। हमें अरबी ज़बान में, अरबी लुगात में, कुरान में, हदीस में, अरबी किताबों में देखना होगा कि इस लफ्ज़ की जमा किस किस वज़न पर आती है। अच्छा, हर वाहिद की जमा जमा किल्लत के वज़न पर आना ये भी ज़रूरी नहीं है। मुमकिन है कोई वाहिद लफ्ज़ ऐसा हो जिसकी जमा किल्लत के वज़न पर जमा आती ही ना हो। आखिरी बात यह है कि जमा किल्लत के वज़न पर जो जमा होती है उसमें हम कसरत वाला माना भी कभी कभी मुराद ले सकते हैं, तो ये कोई मुकम्मल तौर पर ज़ाब्ता नहीं है। अलबत्ता जब एक लफ्ज़ ऐसा हो जिसकी जमा किल्लत भी हो और जमा कसरत भी हो, तो हम अरबी इबारत के अंदर फसाहत और बलागत का भरपूर ख्याल रखने के लिए 10 या 10 से कम की जमा हो तो जमा किल्लत का वज़न लाएंगे, 10 से ज़्यादा की जमा मुराद हो तो फिर जमा कसरत लेकर आएंगे। ठीक हो गया। अब इस सबक का काम क्या है? कुरान करीम में से वाहिद, तस्निया, जमा मुकस्सर, जमा सालिम, जमा किल्लत और जमा कसरत में से हर एक की एक एक मिसाल मेरे सामने पेश कीजिए। मैं इंशाअल्लाह उसको चेक करूंगा, अगर कोई गलती होगी तो रहनुमाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।